بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی کے سچے واقعات کا سلسلہ جاری ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایک امام مسجد کو پکڑا جو اصل میں ایک صلیبی تھا، اور وہ ایک عالم دین اور اسلام میں ایک امام مسجد کے طور پہ ایک مسجد میں موجود تھا۔ وہ اسلام کی بگڑی ہوئی شکل بنا کر مسلمانوں کو بتا رہا تھا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے جاسوس اعظم علی بن سفیان نے اپنے جاسوسوں کے ذریعے اس کو پکڑا۔ آپ کو بتایا جائے گا پرانے زمانے میں جاسوس مسلمانوں کے خلاف کیسے کام کرتے تھے، اور وہ امام مسجد جو صلیبی تھا اس نے کس طرح اپنا تمام معاملہ کیا۔ تو علی بن سفیان نے اس جاسوس کو جس کو پکڑا اور دونوں لڑکیاں جو اس کے ساتھ تھیں اپنے تہہ خانے میں بند کر دیا۔ سب سے پہلے اس علاقے میں جا کے تفتیش کی کہ یہ شخص اس مسجد پہ قابض کس طرح ہوا، اور اس سے پہلے وہ جس جھونپڑے میں رہتا تھا وہ اسے کس نے دیا تھا۔ وہاں کے مختلف لوگوں نے جو بیان دی اس سے پتہ چلا یہ شخص 2 بیویوں کے ساتھ اس آبادی میں آیا۔ پہلے ایک آدمی کے گھر مہمان رہا، جب لوگوں نے دیکھا یہ تو کوئی عالم فاضل ہے تو انہوں نے اسے یہ جھونپڑا دے دیا۔ وہ اس مسجد میں نماز پڑھنے جاتا تھا، وہاں بہت مدت سے ایک پیش امام تھا۔ یہ شخص پیش امام کا مرید بن گیا۔ 15-16 روز بعد پیش امام نے مسجد میں ہی پیٹ درد کی شکایت کی۔ یہ شکایت اتنی تیزی سے بڑھی کہ اس کے بعد پیش امام مسجد میں نہ آ سکا۔ حکیمہ نے گھر جا کے دیکھا، دوائیاں دی، مگر وہ تیسرے روز مر گیا۔ اس کے بعد اس عالم نے لوگوں سے بات کر کے مسجد سنبھال لی، اور اس نے ایسا تاثر پیدا کیا کہ لوگ اس کے عقیدت مند ہو گئے، اور اس کی ضرورت کے مطابق اسے ایک مکان بھی دے دیا۔ علی بن سفیان کی پوچھنے میں لوگوں نے بتایا کہ انہوں نے کئی بار اس شخص کو پیش امام کے لیے کھانا لے جاتے دیکھا تھا۔ علی بن سفیان جان گیا کہ پیش امام کو اس آدمی نے زہر دے دیا ہے اور اسے راستے سے ہٹا کر مسجد پر قبضہ کیا تھا۔ اس جاسوس کے گھر کی تلاشی میں بہت سے ہتھیار برآمد ہوئے تھے جو مختلف جگہوں میں چھپے ہوئے تھے۔ وہاں سے زہر بھی برآمد ہوا۔ وہ ایک کتے کو دیا گیا تو کتا 3 دن بے چین رہا اور گرتا اور اٹھتا رہا۔ تیسرے دن شام کے بعد کتا مر گیا۔ علی بن سفیان نے اپنی تفتیش سلطان ایوبی کے آگے رکھی تو سلطان نے اسے کہا ان تینوں کو قید میں خوب پریشان کرو، انہیں خوفزدہ کی رکھو، لیکن میں انہیں جلاد کے حوالے نہیں کروں گا، میں انہیں قید میں بھی نہیں ڈالوں گا۔ پھر آپ کیا کریں گے؟ میں انہیں حفاظت اور عزت سے واپس بھیج دوں گا۔ علی بن سفیان نے حیرت زدہ ہو کر سلطان ایوبی کے منہ کی طرف دیکھا۔ سلطان نے کہا میں ایک جوا کھیلنا چاہتا ہوں علی، ابھی مجھ سے کچھ نہ پوچھنا، میں سوچ رہا ہوں کہ یہ بازی لگاؤں یا نہیں۔ سلطان نے کچھ دیر بعد کہا کل دوپہر کے کھانے کے بعد نائب سالاروں، مشیروں، اعلیٰ کمانڈروں اور انتظامیہ کے ہر شعبے کے سربراہ کو میرے پاس لے آنا، تمہاری موجودگی بھی ضروری ہے۔ علی بن سفیان نے اس رات پہلی بار اس عالم سے جو نام نہاد عالم جو صلیبی تھا جو پکڑا گیا اس سے تفتیش کی، لیکن وہ بڑا سخت آدمی نکلا۔ اس نے کہا غور سے میری بات سن لو علی بن سفیان، ہم دونوں ایک ہی میدان کے سپاہی ہیں۔ تم میرے ملک میں کبھی پکڑے گئے تو مجھے امید ہے تم جان دے دو گے، اپنے ملک اور قوم کو دھوکہ نہیں دو گے۔ تم یہی توقع مجھ سے رکھو، مجھے معلوم ہے میرا انجام کیا ہوگا۔ اگر میں تمہیں وہ ساری باتیں بتا دوں جو تم مجھ سے پوچھنے جاتے ہو تو تم لوگ مجھے بخشو گے نہیں۔ مجھے اس تہہ خانے میں مرنا ہے، خواہ تم جلاد سے مار دو یا اذیت دے کے مار ڈالو، پھر میں کیوں اپنی قوم کو دھوکہ دوں؟ مجھے امید ہے تم اپنا ارادہ بدل دو گے۔ علی بن سفیان نے کہا کیا تم ان 2 لڑکیوں کی عزت بچانے کی کوشش نہیں کرو گے کہ جو میں پوچھوں گا مجھے بتاؤ؟ کیسی عزت؟ اس نے جواب دیا ان لڑکیوں کے پاس صرف حسن اور ناز نخرے ہیں، یا وہ استادی ہے جس سے وہ پتھروں کو بھی موم کر لیتی ہیں۔ ان کے پاس عزت نام کی کوئی چیز نہیں، یہی تو انہیں سکھلایا جاتا ہے کہ اپنی عزت سے جان چھڑا لو۔ ہم لوگ اپنی جان اور عزت بہت دور پھینک آئے ہیں۔ تم ان لڑکیوں کے ساتھ جیسا بھی سلوک کرنا چاہو کر لو، انہیں میرے سامنے ذلیل کر لو، میں تمہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، لڑکیاں بھی تمہیں کچھ نہیں بتائیں گی۔ جاسوس لڑکیوں کو ہم سزائے موت دے دیا کرتے ہیں، ہم انہیں کبھی ذلیل نہیں کرتے۔ علی بن سفیان نے کہا ہمارا مذہب اسلام عورت کو اذیت میں ڈالنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میرے دوست، جاسوس نے کہا تم پیار کا حربہ استعمال کرو یا اذیت کا، ہم میں سے کوئی بھی اپنے ان ساتھیوں کی نشاندہی نہیں کرے گا جو تمہاری سلطنت کی جڑوں میں بیٹھ گئے ہیں۔ تم نے لڑکیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا وعدہ کیا ہے، میں اس کے بدلے تمہیں بتا دیتا ہوں یہ میری اور تمہاری جنگ نہیں، یہ صلیب اور چاند تارے کی جنگ ہے۔ میں ان معمولی سے جاسوسوں میں نہیں ہوں جو ادھر کی خبریں ادھر بھیجتے ہیں اور تمہارے آئندہ کے ارادے معلوم کرتے ہیں۔ اس شعبے میں میرا رتبہ بہت اوپر ہے، میں عالم ہوں،
اپنے مذہب کا اتنا گہرا مطالعہ کیا ہے جتنا تمہارے مذہب کا، انجیل اور قرآن کی تہہ تک پہنچا ہوں۔ میں اعتراف کرتا ہوں تمہارا مذہب بہتر بھی ہے اور سادہ بھی ہے۔ یہ ہر انسان کا مذہب ہے جس میں کوئی چیز پیچیدہ نہیں۔ اس کی مقبولیت کی وجہ بھی یہی ہے، لیکن میں تمہیں یہ بتا دینا چاہتا ہوں تمہارے دشمنوں نے تمہارے مذہب کی اصلیت کو بگاڑ دیا ہے تاکہ اس کی مقبولیت ختم ہو جائے۔ یہودیوں نے مسلمان عالموں کے بھیس میں اس میں عجیب و غریب روایات ڈال دی ہیں۔ اسلام میں توہم پرستی نہیں ہے، مگر اس وقت سب سے زیادہ توہم پرست مسلمان ہیں۔ کبھی چاند گرہن، کبھی سورج گرہن، کبھی سجدے کر رہے ہیں، کبھی نذرانے دے رہے ہیں، اور ایسی عجیب و غریب قسم کی چیزیں مذہب میں شامل کر دی ہیں۔ ہم ایک لمبی مدت ہو گئی تمہارے اصل نظریات کو بگاڑ رہے ہیں، کیونکہ ہم جانتے ہیں دنیا میں دو مذہب رہ جائیں گے، ایک عیسائیت، دوسرا اسلام، اور اس وقت ان دونوں کی جنگ ہوگی جب تک دونوں میں سے ختم نہیں ہو جاتا۔ کسی بھی مذہب کو تیروں اور تلواروں سے ختم نہیں کر سکتے، کسی مذہب کو تبلیغ سے بھی نہیں ختم کر سکتے۔ اس کا طریقہ یہی ہے جو ہم نے اختیار کیا ہوا ہے۔ میں تمہیں یہ بتا دیتا ہوں اس مہم میں میں اکیلا نہیں، میرا ایک پورا گروہ تمہارے نظریات کو بدل رہا ہے۔ علی بن سفیان اس کے سامنے ٹہل رہا تھا اور اس کی باتیں غور سے سن رہا تھا۔ اس نے عالم جاسوس کے پاؤں میں بیڑیاں اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈالی ہوئی تھیں۔ اس کا ارادہ تو یہ تھا اس جاسوس کو بھی ہر جاسوس کی طرح اذیتیں دے کے اسی مرلے سے گزارے جو کسی بھی جاسوس سے سارے راز نکالے جاتے ہیں، لیکن اس نے قید خانے کے محافظ کو بلا کے اس آدمی کی بیڑیاں اور ہتھکڑیاں کھلوا دیں، اس کے لیے پانی اور کھانا منگوایا۔ اس نے کہا میرے اس سلوک کو گلوانے کا حربہ نہ سمجھنا، ہم عالموں کی قدر کیا کرتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی مذہب کے ہوں۔ میں تم سے کچھ نہیں پوچھوں گا، جو کچھ بتانا پسند کرو بتا دو، میں تمہاری قدر کرتا ہوں علی۔ اس عالم جاسوس نے کہا میں نے تمہاری بہت تعریف سنی ہے، تم میں فن کا کمال ہے اور جذبہ بھی۔ تمہارے لیے سب سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ صلیبی بادشاہ تمہیں قتل کرانا چاہتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے تم صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی کے برابر کے آدمی ہو۔ میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے علم سے یہ حاصل کیا ہے، کسی قوم کی تہذیب کو اور مذہب کو اتنا بگاڑ دو تو فوجوں کے حملے کی اور جنگ کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ کسی قوم کو مارنا ہے تو اس میں جنسی جذبات بھڑکا دو۔ یقین نہ آئے تو اپنے مسلمان حکمرانوں کو دیکھ لو۔ تمہارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا تھا کہ نفس کو مارو، یہی تباہی کی جڑ ہے۔ تمہاری قوم نے اس پر کب تک عمل کیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک۔ یہودیوں نے اپنی حسین لڑکیوں سے تمہاری قوم کو بھڑکایا۔ آج تمہاری قوم اپنی نفس کی غلام ہے۔ تم میں سے جس کے پاس دولت آتی ہے وہ سب سے پہلے حرم کو عورتوں سے بھرتا ہے۔ ہر مسلمان خواہ وہ غریب ہے یا امیر ہے 4 بیویاں ضرور رکھنا چاہتا ہے۔ یہودیوں نے مولویوں کے روپ میں تمہارے نظریات میں جنس ڈال دی ہے۔ اگر اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت پر مسلمان عمل پیرا رہتے تو میں یقین سے کہتا ہوں آج دنیا کا 3/4 حصہ مسلمان ہوتا، مگر اب یہ حال ہے 3/4 مسلمان برائے نام مسلمان ہیں اور تمہاری سلطنت آہستہ آہستہ سکڑتی جا رہی ہے۔ تم نہیں سمجھتے کہ اس کا کیا یہ حملے کا نتیجہ نہیں ہے جو مجھ جیسے عالموں نے تمہارے مذہب اور تہذیب پر کر دیا ہے؟ میرے دوست یہ حملے جاری رہیں گے۔ میں پیشین گوئی کر سکتا ہوں کہ ایک روز اسلام اس دنیا میں نہیں ہوگا، اور اگر ہوگا تو اس کی شکل ایسی بگڑ چکی ہوگی، اس کے ماننے والے جنسی لذت میں مشغول ہوں گے۔ ہر کوئی صلاح الدین ایوبی اور نور الدین زنگی نہیں بن سکتا، انہیں کل پرسوں ایک دن مر جانا ہے۔ اس کے بعد جو آئیں گے ہم ان کو نفس میں شامل کر دیں گے۔ مجھے قتل کر دو، میری مہم کو قتل نہیں کر سکو گے۔ انسانوں کے مر جانے سے مقاصد نہیں مرتے، میری جگہ کوئی اور آئے گا، ہم اسلام کو ختم کر کے اپنا غلام بنا کر دم لیں گے۔ اب چاہو تو مجھے جلاد کے حوالے کر دو، میں اور کچھ نہیں بتاؤں گا۔ علی بن سفیان نے اس سے اور پوچھا بھی کچھ نہیں۔ وہ غالباً سوچ رہا تھا کہ اس کا کام کس قدر مشکل ہے اور نازک ہے، اس لیے بھی تقریب کار نے جو کچھ کہا سچ کہا تھا۔ وہ دیکھ رہا تھا قوم میں اخلاقی تباہی کے جراثیم پیدا ہو گئے ہیں۔ عرب کے عمرہ وزراء تو پوری طرح تباہ ہو چکے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی میدان کے جنگ میں صلیبیوں کو شکست دے کے اسلام کی سلطنت کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے، مگر صلیبیوں نے ایسی جگہ سے حملہ کیا جسے روکنا ایوبی کے بس کی بات ہی نہیں۔ علی بن سفیان عالم جاسوس کو کوٹری میں بند کر کے ان کوٹریوں کے سامنے چلا گیا جہاں لڑکیاں قید تھیں۔ وہ ایک کوٹڑی کھلوا کے اندر چلا گیا، لڑکی فرش پہ بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر کھڑی ہو گئی۔ علی اسے خاموشی سے دیکھتا اور کچھ کہے بغیر واپس آ گیا۔ اگلے روز دوپہر کے بعد فوج اور انتظامیہ کے تمام عہدیدار اور حاکم جمع تھے جہاں صلاح الدین ایوبی انہیں احکامات اور ہدایات دیتا تھا۔ ان سب کو پتہ چل گیا تھا ایک جاسوس 2 لڑکیوں کے ساتھ پکڑا گیا ہے۔ وہ سب آپس میں پریشان تھے، کیا ان میں سے بھی کوئی غدار تو نہیں ہے؟ کیا غدار کو تو جاننے کے لیے ایوبی نے نہیں بلایا؟ کیا واقعی ایسا ہو گیا؟ اس کے بارے میں اگلے حصے میں بتایا جائے گا۔